بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجب کاموں کی اجرت لینا۔ جو بھی کام اسلام میں واجب ہے، مثال کے طور پہ غسل میت ہو، کفن میت ہو یا دفن میت ہو، ان کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھانے کی بھی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ اب اگر کسی مسجد میں کوئی پیش امام ہیں، کوئی عالم دین ہیں، کوئی امام جماعت ہیں، تو انہیں عام طور پہ مدد کے عنوان سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ انڈیا پاکستان میں دینی کاموں کے عوض جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو اجرت کے طور پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہدیہ ہے۔ ہدیہ کے معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمیں ہدیتاً پڑھایا ہے، ہم انہیں ہدیتاً یعنی گفٹ کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو واجب کاموں کی اجرت جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر غسل و کفن اور دفن کی مثال تو آ گئی۔ کیا قرآن پڑھانے کی اجرت ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی عام طور پہ ہدیہ کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن عربی میں پڑھنا سیکھنا واجب نہیں ہے۔ اس کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ واجب سے مراد اچھا کام نہیں ہے، واجب سے مراد کہ جو کرنا ہے، کسے کرنا ہے؟ یعنی ہمیں کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مثال دی جاتی ہے عام طور پر غسل میت، کفن میت اور دفن میت کی، کہ ایک میت پڑی ہے ایک مسلمان کی، واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ اسے دفن کرے۔ اب اگر کوئی اس کی اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم دفن کر دیں اور گھر والے ان کے خوش ہو کے کوئی چیز دے دیں، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع کی جانب توجہ رہے کہ واجب کام سے مراد یہ ہے کہ میں اجرت نہیں لے سکتا اس کام کی کہ جو مجھ پہ واجب ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہاں، اگر نماز کسی اور پر واجب تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور اب بڑے بیٹے پر پڑھنا واجب ہے، وہ اگر ہم سے پڑھوانا چاہے تو ہم پر واجب نہیں ہے، یہ واجب ان کے لیے تھی جو دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر وہ اجرت پہ ہم سے نماز پڑھاتے ہیں تو اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس جب کہا جائے کہ واجب کی اجرت لینا جائز نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کہ جو خود اجرت لینے والے پر واجب ہو وہ اس کی اجرت طلب کرے یا اجرت لے، البتہ اگر اسے کوئی گفٹ کے طور پہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بڑی اہم سی گفتگو آ سکتی ہے جسے اختصار کے ساتھ بیان کریں، اور انشاءاللہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ میڈیکل کے موضوع پہ ایک پورا سلسلہ ہوگا گفتگو کا، تو بعض دفعہ ڈاکٹرز بھی اس جانب توجہ رکھیں کہ ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے اگر انہی کا کام ہے اس وقت جان بچانا تو ان پر واجب ہے جان بچانا، تو اس کی اجرت نہ لیں۔ ہاں، معالجہ کیونکہ وہ آپ سے بھی کرا سکتے تھے، کسی اور سے بھی کرا سکتے تھے، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کا دم نکل رہا ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار آپ پر ہے، تو آپ حد الامکان کوشش کریں اس کی جان بچانے کے لیے۔ یہ جو ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے مریض کو، اور انسان کی زندگی قیمت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔